ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں احادیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا، رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا۔